السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح آپ کی دیدی کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ اور ایک اور ریکویسٹ بھی ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں اور درود شریف کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں۔ نماز ویسے بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت سیڑھیوں میں کچھ آئل گرا رہی ہے، تیل گرا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک لڑکی پیچھے چھپ کے اس کو دیکھ رہی ہے جو کہ بہت گھبرائی ہوئی پریشان لگ رہی ہے۔ دوستو، دراصل معاملہ یہ ہے کہ گیتا اپنی بہو سمراس کو بیاہ کر لاتی ہے اور اپنے گھر لے آتی ہے، لیکن گیتا بالکل بھی اچھی ساس نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت حسد جلن کرتی ہے۔ وہ پہلے جب خود بہو تھی تو اپنی ساس کے ساتھ جلتی تھی، اپنی نندوں کے ساتھ جلتی تھی اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ جلتی تھی، ان کے ساتھ برائی کرتی تھی اور ان کا برا چاہتی تھی، حسد کا شکار تھی۔ اب وہ اپنی بہو بیاہ کر لائی ہے، اب ہر وقت بہو کے پیچھے پڑی رہتی ہے، اسے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتی، ہر وقت اس کو کام میں جوتی رکھتی ہے، اور وہ بہو جو کام کر کے دیتی بھی ہے تو اس میں بھی وہ نقص نکالتی ہے، کمیاں نکالتی ہے، خرابیاں نکالتی ہے، کہتی ہے کوئی کام تمہیں ڈھنگ سے نہیں آتا، ہر وقت پڑی رہتی ہو۔ یہ گیتا بہت ظالم ساس ہوتی ہے، اپنی بہو کو مارتی پیٹتی بھی ہے، اور بیٹا تو اس کے وش میں ہوتا ہے، ماں کے وش میں ہوتا ہے۔ وہ بیوی کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، وہ صرف ماں کی بات سنتا ہے، اپنی پتنی کی کوئی بات نہیں سنتا، جو کچھ اسے ماں کہتی ہے وہی سنتا ہے اور وہی کرتا ہے، اور بیوی کی کسی بات پر کان نہیں دھرتا۔ گیتا اپنی بہو پر بہت ظلم کرتی ہے۔ ایک دن گیتا کی بہو کچن میں کام کر رہی تھی۔ گیتا جلدی سے کچن سے آئل لے کر جاتی ہے اور سیڑھیوں پہ گرا دیتی ہے، اور اپنی بہو سے کہتی ہے بہو ذرا اوپر سیڑھیوں پر اوپر والے پورشن پہ جانا اور جا کر جو اتنے بھی پرانے کپڑے ہیں نکال کے لے آؤ اور نیچے مشین لگاؤ، کپڑے دھو۔ گیتا جیسے ہی اوپر جانے لگتی ہے گیتا کی بہو جیسے ہی کچن سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے ساس سیڑھیوں میں کچھ ڈال رہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میری ساس جسے میں اپنی ماں کا درجہ دیتی ہوں اور اپنی ماں جیسا ہی خیال رکھتی ہوں، وہ مجھ سے اتنا نفرت اور بغض کیوں رکھتی ہیں؟ اب یہ یقیناً مجھے گرانے کے لیے ہی سیڑھیوں میں تیل ڈال رہی ہیں تاکہ میں گر جاؤں اور میرا جو بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی گر کر مر جائے، تاکہ ان کے بیٹے کی محبت میرے اور میرے بچے کی طرف کبھی نہ آ سکے، اور یہ مجھے اپنے کام پہ نوکرانیوں کی طرح جوتی رکھیں۔ وہ یہ سوچ کر اور دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر کہانی ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔